لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں؟ کن کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ منیر نیازی یاد آ گئے۔ منیر نیازی نے کہا میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، یہ جو لوگ ہیں، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ آہا اگر زندگی میری ہے تو مجھے بسر کر لینے دیں، واہ اگر زندگی میری ہے مجھے جی لینے دیں۔ واہ کاش محسن بھوپالی نے کیا خوبصورت بات کی، اس نے کہا چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا کہنے دو، لوگوں کی اپنی مجبوری۔ واہ پر لوگوں کی مجبوری میں نے اپنے اوپر طاری کر لی ہوئی ہے، میں نے خود کے اوپر ڈال لیا لوگوں کا۔ افلاطون سے کسی نے پوچھا لوگ کیا کہیں گے، اس نے کہا یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں۔ واہ واہ جن کا مسئلہ ہے وہ سوچے وہ پریشان ہوں، میں کیوں اس بارے میں پریشان ہوں۔ بڑی بات۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جس دنیا میں جو خالق مجھے لے کر آیا، میں اس کا نہیں سوچتا کہ وہ کیا کہے گا۔ میں یہ نہیں سوچتا میرے نبی کی شریعت کیا کہے گی، میں یہ نہیں سوچتا قرآن کیا کہے گا، میں یہ نہیں سوچتا اخلاقیات کیا کہے گی، میں یہ نہیں سوچتا تہذیب کیا کہے گی، میں یہ سوچتا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جو ان کی عمر میں بڑی تھیں، کافی بڑی تھیں، اور ان کی جب شادی ہوئی تو کیا انہوں نے یہ بات سوچی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں شادی نہیں کر سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ہمارے وہاں اگر کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، بڑی عمر کی کوئی ایسی لڑکی جس کا رشتہ نہیں ہوا یا شادی نہیں ہوئی، یا کوئی ایسی بیوہ، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ شادی کراتے ہوئے اپنے بیٹے کی ماں باپ بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ بہنیں کہتی ہیں ہمارے بھائی کی ایسی شادی ہم کروا دیں جو آلریڈی اتنی عمر کی ہے، میرے بھائی سے اتنی بڑی عمر کی ہے، یہ تو اماں ہے، یہ تو نانی کی عمر کی ہے، ہم اس کے ساتھ شادی کرائیں گے، امی لوگ کیا کہیں گے؟ اسی چکر میں وہ بیچاری بیٹھی رہ جاتی ہے۔ آپ بتائیں پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شادی کا اس کو کوئی حق نہیں ہے کیا؟ کیا لڑکا اس سے شادی نہیں کر سکتا؟ آپ نے بھی بات کی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی جو حیات طیبہ ہے، جتنی بھی ظاہری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہیں، وہ ساری قرآن مجید کے تمام تر اصول و ضوابط کے مطابق ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کا جواب دے دیا جو آپ فرما رہی ہیں، ایک آیت کے اندر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان لوگوں سے، اور پھر اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ کے ذہن میں صرف ایک ہوتا تھا، مشیت الہی، خوف خدا۔ ہمارے ذہنوں میں معاشرے کا خوف ہے، ہم نے معذرت کے ساتھ معاشرے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اسی سورہ توبہ کی آگے چل کر آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہاری زندگیوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا زیادہ حق ہے، یعنی ان کی طرف دیکھو۔ جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چھوٹی عمر میں تھے اپنے سے بڑی عمر، اور جب آپ کی حیات طیبہ نسبتاً زیادہ تھی تو اپنے سے چھوٹی عمر۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورت، آپ نے یہ بتایا کہ میرے بعد معاشرے میں کہیں تم معاشرے کے خوف سے ان خواتین کو نہ بھول جانا جن کا حق ہے کہ کسی نہ کسی کی زوجگی میں رہیں۔ تو معاشرے کو اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے تو معاشرہ کے بارے میں سارتر نے بڑا خوبصورت لفظ اپنی آٹوبیوگرافی ورڈز میں لکھا، اس نے کہا the other is hell، دوسرا تو جہنم کی طرح ہے، وہ تو آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا اسی دنیا میں، وہ تو یہاں پر خدا بھی بنا ہوا ہے نعوذ باللہ، وہ یہاں پر منصف بھی بنا ہوا ہے، وہ فضا کے بارے میں فیصلہ بھی کرتا ہے، فضا کے بارے میں الزام بھی لگاتا ہے، فضا کو سولی پہ بھی ٹانگ دیتا ہے، ڈیسیژن بھی لے لیتا ہے، سارے اختیارات اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اور ہم بھی کتنے سادہ ہیں کہ بڑے مزے کے ساتھ اس کے اختیارات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اے حسن کیا تم کبھی اس بات پہ نہیں گھبرائے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہا جب میں دنیا میں آیا تو اکیلا تھا، جب دنیا میں زندگی گزاری تو اکیلا ہوں، جب دنیا میں سے جاؤں گا تو اکیلا ہوں گا، جب قبر میں پڑا ہوں گا تو اکیلا ہوں گا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا، اگر خدا نہ خواستہ دوزخ میں گیا تو بھی اکیلا جاؤں گا۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو یہ لوگ ہم نے خود اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے ہیں، یہ ڈیسیژن ہم نے خود لی۔ ایکچولی فضا، میں اور آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، نفسیاتی طور پر ہم دباؤ کا شکار ہیں، ہم اپنی نظر میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے۔
کیونکہ ہم نے جو ہماری سپیشی ہے انسانوں کی، اس نے صدیاں جنگل میں رہ کے گزارا. جنگلوں میں یہ سپیشی کٹھے رہتی تھی. 120 سے لے کر 130 لوگوں کا اجتماع ہوا کرتا تھا. وہاں جو سوشل کنیکشن تھا بہت ضروری تھا، کیونکہ میری سروائیول دوسرے کے اوپر تھی. سوشل آئسولیشن میری موت تھی، سوشل ریجیکشن میری موت تھی. اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ سوسائٹی میرے اگینسٹ ہے، وہ مجھے قبیلے سے نکال دیتی تھی، پھر جنگل میں اکیلے رہنا پڑتا تھا. اس اکیلے ہونے کی وجہ سے جانور مجھ پہ حملہ کرتے تھے، میں چلا جاتا دنیا سے. یہ جو خوف ہے، اسی لیے کسی ماہر نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا پتھر کی زندگی سے ہم انسان کو تو نکال کے لے آئے، مگر انسان میں سے پتھر کی زندگی کو نہیں نکال سکے. آج بھی ہمارے ہاں وہ جنگل کی اور پتھر کی زندگی ہمارے اندر چل رہی ہے. آج بھی ہم سوشل آئسولیشن کو، سوشل ریجیکشن کو موت سمجھتے ہیں اپنی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے دعوت پہ نہیں بلایا، اگر کسی نے مجھے شادی کی دعوت نہیں دی تو یہ میری موت ہے. اسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے فزیکل پین جیسے ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ایموشنل پین کو ہم فیل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسانی دماغ کی ایک کمزوری کہہ لیں، اس کو لمیٹیشن کہہ لیں، کہ وہ ٹانگ کے ٹوٹنے اور دل کے ٹوٹنے میں فرق نہیں کرتا. اور اس کی وجہ بھی ہے بہت بڑی خوبصورت. ایک نومی آئزن برجر ایک بہت خوبصورت سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے 2003 میں ایک بڑی مزیدار ریسرچ کی. اس ریسرچ میں وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو فزیکل پین ہے اس کا ایموشنل پین کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ان کے لیے حیرت کے باعث تھا جب انہوں نے ایم آر آئی اسکینز میں دیکھا کہ جب انسان کو ایموشنل پین یعنی اس کا دل ٹوٹتا ہے یا جب وہ معاشرے سے دکھی ہوتا ہے تو اس کو ویسی ہی پین فیل ہوتی ہے جیسے اس کو ٹانگ ٹوٹنے سے یا جسم کا کوئی ہڈی ٹوٹنے سے ہوتی ہے. اس پر ان کو یہ پتا چلا کہ ایکچولی فطرت نے جو آلریڈی جسمانی درد یا فزیکل پین کا جو نیورو سرکٹ تھا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایموشنل پین کے لیے. اب اس کو کیسے انہوں نے سیکنڈ کیسے کیا کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھا کہ جو ایموشنل پین، دل ٹوٹنا ہے، جو لوگوں سے پریشان ہو کر اکیلے ہو جانا، ان کو بھی جب پین کلر دی گئی، وہی پین کلر جو فزیکل پین والوں کو دی گئی تو دل ٹوٹنے والوں کو بھی اس سے اچھے اثرات آئے. اس سے پتہ چلا کہ جو ایموشنل پین ہے انسانی باڈی میں، ایکچولی وہ ایک طرح سے رد عمل پیدا کرتی ہے انسانی باڈی کے اندر. سو جسمانی درد کی طرح ہی ہمیں ایموشنل پین فیل ہوتا ہے. اور ہم جیسے ابھی آپ نے سٹارٹ میں میرے بارے میں کہا کہ میں بہت حساس ہوں، ہم ہر کوئی ہم میں سے حساس ہے. ایکچولی ہماری جو انسانی نفسیات ہے وہی حساسیت میں پیدا ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حساسیت میں پیدا ہوئی؟ فضا، اس کی وجہ یہ کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں پیدائشی طور پہ ہم حساس ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ لوگ کچھ بھی سوچ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کہنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، ہم بھی تو ان کو موقع دیتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ہم کوئی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہمیں زپ کر لینا چاہیے. ہمارے بچے کی اچھی ڈگری آئے، ہمیں منہ کو زپ کر لینا چاہیے. ہم نے نیا گھر لیا، زپ اٹ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اچھی جاب آ گئی، زپ اٹ. ہماری کسی اچھے لڑکے شادی ہو رہی ہے، زپ اٹ. ہمارے گھر کی کوئی ایسی بہت بڑی خوشی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی کو بتائیں اور نظر لگ جائے، دین زپ اٹ. تو اگر ہم ہر چیز کو اپنا زپ کر لیں اور فضول کا دکھاوا، نمائنداری، یہ چیزوں کو ہم فالو نہ کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کی ان باتوں سے تھوڑا سا ہمارا فوکس ہٹ جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایکچولی آپ بات کر رہے ہیں فوکل بشر کی. ہم ہیں بشر. بشر اور فوکل بشر میں بڑا فرق ہے. فوکل بشر بشر سے یا عام انسان سے اوپر ہوتے ہیں. آپ ایکسیپشنل کی بات کر رہے ہیں. یہ کسی انبیاء سے، ائمہ کرام سے اور کسی بڑے صوفی سے تو یہ توقع کی جا سکتی جو آپ فرما رہی ہیں. عام انسانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید جو عام انسانوں کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ پتہ کیا دیتا ہے؟ کہ انسان ناشکرہ ہے، انسان بے صبرہ ہے، انسان لالچی ہے، انسان ہوس کا شکار ہے، انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. تو ہم اپنی ڈیفینیشن سے دور کیسے جا سکتے ہیں؟ مولانا الطاف حسن حالی نے بڑا خوبصورت کہا. انہوں نے کہا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ فروتنی کو دل میں جا دیتا ہے. فروتنی کہتے ہیں عاجزی کو، کہ بڑے لوگوں میں اندر عاجزی آ جانی چاہیے جو آپ فرما رہی ہیں. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ فروتنی کو دل میں جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے. اپنی تعریفیں وہ کرتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خواہشات کا غلام ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آج کا انسان خواہشات کا غلام ہے، کھوکھلا پن ہے، ہالونیس سے اس کے اندر. اب تہی مغز جو ہوگا یعنی جس کا دماغ کے اندر کھوکھلا پن ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟